مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. The unbelievers said to their apostles, "We will drive you out of our land." جو لوگ ہنس رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے آپ حضرات کی الفت، محبت، ادب و احترام اور سمان، ایک دوسرے کا ادب و احترام، وہ پیار اور محبت دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج چاند رات ہے. کہتے ہیں تب خوشی ہے عید کی جب چاند ہو 29 کا. اس مرتبہ کی نہ عید ہوئی تھی نہ بقرعید ہوئی تھی. حقیقت یہ ہے آپ کا چمکتا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر آج عید ہو گئی اور اب پروگرام کے بعد انشاءاللہ امام صاحب یہاں کے تمام اراکین کھانا کھلائیں گے تو بقرعید بھی ہو جائے گا. نقیب اجلاس نے جن کی زبان اتنی شستہ ہے، جو اب صرف آپ کے علاقے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جن کی نظامت اور نقابت کا ڈنکا بج رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو زبان فصاحت اگلتی ہے اور جب لکھتے ہیں تو قلم بلاغت اگلتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نقیب اجلاس کو صرف ہندوستان میں ہی نظامت کا شرف عطا نہیں بلکہ در رسول پر کھڑے ہو کر کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی بارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے بلند آواز سے آمین. اور آپ کے سامنے قاری سہیل صاحب، قاری عامر صاحب آج مادری زبان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے اور مجھے بھاگلپور جانتے ہوں گے آپ لوگ اچھی طرح سے، غلام ربانی قاصر بھاگلپور کا ایک ایسا شاعر تھا جو پورے ہندوستان میں اپنی نعت اور نظم کا ڈنکا بجایا ہوا تھا، جن کے قبضے میں کوئل جیسی شرمیلی آواز تھی. جب وہ نغمہ سرا ہوتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم سب در رسول کی زیارت کر رہے ہیں اور وہ نذرانہ عقیدت و محبت کے وہ شعر گنگنا رہے ہیں کہ دیر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج محمد کے خدا ہی جانے، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ رب العزت والجلال غلام ربانی قاصر کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کے حوصلے کو، آپ سب کے جذبے کو، آپ سب کی الفت و محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. آگے سے پیچھے تک کہیے آمین. قلب میں ایک توقع تھی، چونکہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام مسجد میں رکھا ہے. جب بھی پروگرام کیا کریں تو پروگرام کے اصول و ضوابط ایک اچھے اناؤنسر سے جو کہ آپ کے حلقے میں ہے ان سے پوچھ لیا کیجیے پروگرام کہاں کیا جاتا ہے، اور پروگرام میں ہندو بھائیوں کو بھی شامل کیا کیجیے، اس لیے کہ نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہو سکتی. جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد ارشد بدری صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں نفرت کبھی نفرت
عداوت سے ختم نہیں ہو سکتی، نفرت ہمیشہ محبت سے ختم ہوگی، نفرت کبھی بھید بھاؤ سے ختم نہیں ہو سکتا، بھید بھاؤ ہمیشہ محبت اور پریم سے ختم ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے پروگرام میں ہندو بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ انہیں پتہ چلے، اس لیے کہ ہندوستان کا مول منتر ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ جب بھی پروگرام کیا کریں تو مسجد سے باہر ہو، مسجد میں پروگرام کرنے سے مسجد کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، اس لیے جب کبھی پروگرام جلسہ نما پروگرام ہو تو اسے مسجد سے باہر کر لیا کریں، عیدگاہ کے گراؤنڈ میں کر لیں، اسکول میں کر لیں، مدرسے میں کر لیں، یا کسی خالی جگہ پہ منعقد کیا کریں انشاءاللہ۔ تو میں اپنی تقریر کا عنوان آج میں سوچ کر جو آیا تھا تو دل کی دل ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی، دل کی دل ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی۔ اب میں تھوڑا سا رخ بدلتا ہوں اور آپ سب کی محبت کو سلام کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام سے کہتا ہوں کہ قلب میں ایک توقع تھی، کہیے سبحان اللہ۔ تڑپنا بھی مجھے آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے، یقین کرے ستم کر مجھ کو مر جانا بھی آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مقابل اور شاعر پسینے میں لت پت ہو جائے اور آپ نس سے مسئلہ۔ تو قلب میں ایک توقع تھی، کہیے بلند آواز سبحان اللہ۔ قلب میں ایک توقع تھی، آنسوؤں سے وضو کیا، وہ جو یاد آ گئے سجدے کا ہوش کس کو تھا، ایک نماز ہو گئی، ایک نماز رہ گئی، کالی کملی والے مصطفیٰ فرماتے اے علی کون والی ہو گئی، کون والی رہ گئی، علی فرماتے محبت والی ہو گئی، شریعت والی رہ گئی، تب کالی کملی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے علی جب محبت والی ادا ہو گئی ہے تو شریعت والی بھی قضا نہ رہے گی، بلکہ کالی کملی والا اللہ سے دعا کر کے اسے ادا کرا دے گا، ادا کرا دے گا، ادا کرا دے گا۔ سبحان اللہ، تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب، اللہ اکبر۔ اے علی کہاں ڈوبا ہے سورج، یہاں ڈوبا ہے، کیسے ڈوبا، ڈوب گیا، ڈوب گیا، ڈوب گیا، میں روتا رہا وہ ڈوبتا رہا، میں ہچکیاں مارتا رہا وہ ڈوبتا رہا، میں سسکتا رہا وہ ڈوبتا رہا، میں بے چین ہوتا رہا وہ ڈوبتا رہا، میں مرغا بسمل کی طرح تڑپتا رہا وہ ڈوبتا رہا، میں ساون بھادوں کی طرح آنسو برساتا رہا وہ ڈوبتا رہا، ڈوب گیا، ڈوب گیا۔ تب کالی کملی والے مصطفیٰ اللہ سے دعا فرماتے اللہم انا عبدک علی احتبس بنفسه علی نبی فرد علیہ شیخہا، خدایا تیرا بندہ علی تیرے نبی کی خدمت میں تھا، عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، سورج کو دوبارہ لوٹا دے، اور سورج کو مخاطب کر کے کہا اے سورج نکل جا، علی کی قضا ہو گئی ہے، ادا کرنے دے، ادا کرنے دے، ادا کرنے دے۔ نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ، عظمت انبیاء۔ تو سورج کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوا نکل آیا، مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی، سب بلند آواز سے کہیے مصطفیٰ صلی علی 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 مصطفیٰ صلی علی، جب علی کی اثر ہو گئی تھی
میں نے بنگال کے مسلمانوں سے پوچھا بتاؤ سورج روزانہ کتنی مرتبہ نکلتا اور کتنی مرتبہ ڈوبتا؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، نقیب کی طرح ایک نوجوان تھا، دھڑکتا ہوا دل تھا، اس کا دل میرے قبضے میں تھا، وہ اپنے دل پر دستک دیتے ہوئے کہا، اس نے اپنے دل پر دستک دیتے ہوئے کہا کہ سورج روزانہ رمضان میں نکلتا ہے اور رمضان میں ڈوبتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بتاؤ تراویح کب پڑھتے ہو؟ اس نے پھر سینہ ٹھوک کر کہا محرم الحرام سے۔ تو سورج روزانہ کتنی مرتبہ نکلتا اور کتنی مرتبہ ڈوبتا؟ آگے سے پیچھے تک بولو، ارے کتنی مرتبہ نکلتا اور کتنی مرتبہ ڈوبتا؟ اللہ نے اگر تمہیں زبان دی ہے تو زبان کھولیے اور بولیے۔ کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ بول مدر کھول۔ سورج روزانہ کتنی مرتبہ نکلتا اور کتنی مرتبہ ڈوبتا؟ ایک بار نکلتا ہے۔ چندہ نکلتا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی چاہے ان کا بچہ کتنا ہی کالا کالا کہتی ہے میرا چاند، اللہ کہتی ہے سب سے بڑا خوبصورت نظر میں اپنے ماں کے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت آپ ہوئے سے اگر میں ہوتا ایک انچ آپ کو بلند کر دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پستہ قد آدمی ہی بہت زیادہ چالاک ہوتا ہے، ورنہ آپ کو ایسا کامیاب انعام سب نہیں ملتا۔ آپ اپنے قد کے اعتبار سے بہت ٹھیک ہیں، آپ پورے سنسار میں نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ نے ایسے ہی پستہ قد لوگوں سے زیادہ کام لیا۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ ارے آگے سے پیچھے تک بولو، ورنہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تھرمامیٹر ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیں گے کہ کون کالا کالا ہے، کون چمکتا اور دمکتا ہوا مصباح ہے۔ اللہ ناراض ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے، ڈاکٹر ناراض ہوتے ڈائریکٹ اللہ کے پاس بھیجتے۔ جب بھی کوئی بڑھتا ہے مصیبت اور پریشانی میں تو دو ہی چیزوں کو یاد کرتا ہے، اللہ یاد آتا ہے یا مولا یاد آتا ہے۔
आवाज कम पकड़े थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर साहब को जिंदा भी है और मौला से भी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजानी के तमाम लोगों का रमजान से ताल्लुक है। रमजानी नाम कारीबन इसलिए रखा गया, सब लोग रमजान में पैदा हुए, या ये रमजानी महल्ला और गांव रमजान में रखा गया। अरे कब रखा गया? रमजान, इसीलिए इसका नाम रमजानी पड़ा। अब तक हम लोग आप सुना करते थे कि इंसान और बच्चे का नाम नहीं रमजान, लेकिन रमजानी आकर महसूस हुआ नहीं है गाँव का नाम भी रमजानी है। इस गाँव की बरकत है कि लोग छोटा सा प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऊपर की छत की ढलाई हो गई है, फिर प्लस 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 प्लस, अरे कहाँ तक पहुँचा दिया। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को इतनी जल्दी ऊपर न पहुँचाए, बल्कि अब बुनियाद मजबूत कर। कहिए आगे से पीछे जाए। आमीन। तो जब सूरज ग्रूब होता है तो क्या निकलता है? तो आइए चांद से सवाल करते हैं, ऐ चांद कभी तुझे गैरत आई? जैसे ही सूरज ग्रूब हुआ तो चांद ये कहता हुआ निकल आया, मैं भी तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, मैं भी तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। ऐ चांद, तू नबी की दीवानगी का कायल है, तू नबी की उल्फत और मोहब्बत का दम भरता। बता, तेरे पास कोई सबूत और दलील है कि तू नबी का आशिक है, तू नबी का प्रेमी है, तू नबी का वफादार है? तो चांद जवाब देता, उस वक्त को नहीं भुला सकता जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने, अबू जहल ने, रुतबा और शैबा ने नबी की नबूवत को चैलेंज किया और कहा, अगर तू चांद के टुकड़े कर दे तो मैं तेरी नबूवत का कायल हो जाऊंगा और तेरी नबूवत को तस्लीम कर दूंगा। उस वक्त काली कमली वाले मुस्तफा ने मेरी तरफ उंगली का इशारा कर दिया। मैं नबी की दीवानगी में, नबी की मोहब्बत में, नबी की उल्फत में, नबी के अदब और एहतराम में, नबी के इश्क में दो टुकड़े होना गवारा कर लिया, लेकिन खुदा की कसम नबी की नबूवत और रिसालत पर आँच आने न दिया। अल्लाह अकबर। चांद से मैंने के दिन किया ये सवाल, चांद से मैंने के दिन किया ये सवाल, क्या मेरे मुस्तफा की है कोई मिसाल? क्या मेरे मुस्तफा की है कोई मिसाल? कहे उठा जी नहीं, कहे उठा जी नहीं, ऐसा है किसी नहीं के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। मेरा आला जवाब, मेरा मौलाना सब बोलिए, मेरा आला जवाब, मेरा मौलाना जवाब, मेरा आला जवाब, मेरा मौलाना जवाब। लाजवाब लाजवाब हो लाजवाब लाजवाब के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। अल्लाह। अभी काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर नहीं गए थे, मेराज नसीब नहीं हुई थी, अर्श आज़म पर नहीं गए थे। उस वक्त ज़मीन और आसमान में, धरती और आकाश में एक डिबेट हुआ, एक मुनाज़रा और मुकाबला हुआ। फलक कहते हैं आसमान को, फलक बोला कि मुझ में चाँद कैसा भोला भाला है। फलक बोला कि मुझ में चाँद कैसा
لیکن یاد رکھو چاند کو نچانے والا کالی کملی والا مصطفیٰ زمین پر ہے. ہے سبحان اللہ. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا, پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا, مسکرا کے صحرا کو نبی نے مدینہ بنا دیا. ارے دونوں جہاں کے پھولوں کو نچوڑ کر رب نے نبی کا پسینہ بنا دیا. پھر مرتبہ مقابلہ ہوا, پھر دوبارہ مقابلہ ہوا, ڈیبیٹ ہوا. فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے. ابر رحمت یعنی بارش, مین, ورشا. فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے. فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے. زمین بولی کہ تو بس محمد کو ترستا ہے. زمین بولی کہ تو بس محمد کو ترستا ہے. زمین کی جیت ہوئی. جب مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہوتی, کفار و مشرکین کالی کملی والے مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے اور فرماتے یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے اللہ آسمان سے بارش کا نزول فرما دے. آمین. کالی کملی والے مصطفیٰ بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے. ابھی دعا مکمل نہیں ہوتی کہ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. بارش شروع ہو جاتی تو دوبارہ کس کی جیت ہوئی؟ پھر تیسری مرتبہ مقابلہ ہوا. فلک بولا کہ مجھ میں آب کوثر کا خزانہ ہے. آب کوثر ایک ایسا پانی ہے, ایک ایسا واٹر ہے. کل کالی کملی والے مصطفیٰ میدان محشر میں اپنی امتی کو پلائیں گے, جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے. سبحان اللہ. اللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر کا جام بنا. آمین. فلک بولا کہ مجھ میں آب کوثر کا خزانہ ہے. فلک بولا کہ مجھ میں آب کوثر کا خزانہ ہے. زمین بولی کہ وہ تو بس محمد کا پسینہ ہے. زمین بولی کہ وہ تو بس محمد کا پسینہ ہے. اس کے بعد آسمان رونے لگا. اللہ سے آسمان کا
जलवे पर काटे अल्लाह की आंख खुलेगी, तब उसे मेरा संदेश और आदेश सुनाकर उसे मोहब्बत और परेड के साथ आजाद कर लेगा। नारे तकबीर, अज़मते अंबिया जिंदाबाद, अज़मते अंबिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाज़ी। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, नाद पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। बोले जिब्रील अमीन सिदरा पहुंचकर उनसे, इससे आगे मेरे आका मुझे डर लगता है। बोले जिब्रील अमीन सिदरा पहुंचकर उनसे, इससे आगे मेरे आका मुझे डर लगता है। जिब्रील